الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان المبارک دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ۔ آج اپنی بات کا آغاز میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کی ایک بات سے کرنا چاہوں گی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کے لیے دل کے سخت ہونے اور اللہ سے دوری سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہو سکتی، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سب سے زیادہ سخت ہو۔ یعنی کہ یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ انسان کا جو پورا جسم ہے، اس میں سے جو سب سے اہم عضو ہے اور سب سے اہم حصہ ہے وہ انسان کا دل ہے، اور یہاں پر کہا گیا کہ دل کی سختی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی دل کی نرمی اور دل کی سختی کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کو وہ سبب بتایا ہے، وہ کوالٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کی کوالٹی تھی، اسے وہ ریزن بتایا ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور دین کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں بتاتی ہیں کہ دلوں کی نرمی کی کیا اہمیت ہے، اس کو واضح طور پر بتایا جاتا ہے۔ دل کی نرمی اور دلوں کا صاف ہونا، اس کے کئی سارے فوائد ہوتے ہیں۔ نرم دل انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور جب وہ معاف کرتا ہے تو اندرونی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے، اندرونی طور پر خوش رہتا ہے، بظاہر بھی خوش نظر آتا ہے اور اندرونی طور پر بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ نرم دل انسان وہ ہوتا ہے، یا دل کو پاک صاف رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نہ کینہ ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ جلن ہوتی ہے، ان تمام منفی جذبات سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ان منفی جذبات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور اس کے ذریعے سے وہ بے چینی اور ذہنی دباؤ سے اپنے آپ کو بچایا رکھتا ہے۔ نرم دل انسان وہ ہوتا ہے، یا دل کو پاک صاف رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہترین رکھ سکتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو بہترین رکھ سکتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کا گھر وہ گھر ہوتا ہے جس میں سکون ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ انسان، نرم دل انسان وہ انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں رکھتا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ بھلا سوچتا ہے، بھلائی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں سے دوستی کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کے بدلے وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور جب اختلافات ہوں تو نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، حکمت کے ساتھ ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑے سے اور نا اتفاقیوں سے دور رہتا ہے۔ یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کی اوور آل پرسنالٹی بڑی ہی پرکشش ہوتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ آسانی کا ذریعہ جو ہے بن جاتا ہے۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان کا دل نرم ہو اور جو انسان دل صاف رکھتا ہو، یہ وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن کی جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی نرمی کو واضح کرتا ہے، وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا یہ اسلام میں کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا ہے نوع انسانی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، روکتے ہو بدی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ رب العالمین پر۔ یہ جو کام ہمیں کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، یہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے، اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رہے، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے اور دل کو جوڑنے کا اہتمام کرے ایک دوسرے کے ساتھ، تب کہیں جا کر یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ یہی دلوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو کئی سارے مواقع فراہم کرتا ہے۔
کئی ساری آپ عبادات کو دیکھ لیجئے، نماز کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات میں اجتماعیت کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، لوگ ایک دوسرے کے دلوں کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں، تاکہ اس کے ذریعے سے دین کا کام کرنا، اصلاح کا کام کرنا، دعویٰ کا کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور انہی تمام اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے ہیں، ان میں سے ایک اہم موقع عنقریب ہمیں نصیب ہونے والا ہے، جس کے لیے ہم سب 2 مہینوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ آج سے تقریباً 9، 10، 11 دنوں میں ہم اس بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں ہم کئی ساری عبادتیں کرتے ہیں، کئی سارے جہاں پر عبادتیں کی جاتی ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا انسان حریص ہوتا ہے اور کمانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں اس مقصد کو بھی ذہن میں خصوصی طور پر رکھیں اور نظر انداز نہ کریں کہ رمضان کے آنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑا جائے، اتحاد اور بھائی چارگی کو فروغ دیا جائے۔ عزیز سامعین کرام، آئیے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر رمضان کا مہینہ دلوں کو کس طریقے سے جوڑتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا کام کیسے کرتا ہے، اور لوگوں کو کیسے ایک دوسرے کے قریب لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم عبادت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا جب رہتا ہے تو انسان کے اندر جو اہم مقصد اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے انسان کو صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ صبر مختلف طریقے سے اس روزے کے درمیان انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ وہی صبر جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، اور صرف وہی لوگ خسارے میں نہیں ہے، اور جو 4 کوالٹیز گنوائی گئیں اس میں سے ایک اہم کوالٹی جو کہی گئی وہ اس انسان کی کہا گیا کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ روزے کے درمیان سب سے پہلے جہاں پر انسان صبر کرتا ہے وہ ہے برائیوں سے اجتناب کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچایا رکھتا ہے، انسان برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، صبر اور جبر کے ساتھ برائی سے دور رہتا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ روزہ ڈھال ہے، اور اب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالے اور نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر کوئی اس سے غلط گالم گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ ہو تو اس روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزہ دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں، یا بھلا میں کیسے لڑ سکتا ہوں۔ جہاں ایک اور حدیث میں بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس مہینے میں لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے تو تم ان سے کہہ دو کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ انسان کے پاس موقع ہونے کے باوجود انسان اگر چاہے تو لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو روزے کے درمیان اس سے چھوڑ دیتا ہے، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، صبر کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان رمضان کے مہینے میں غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو حدیث مبارکہ میں آیا یہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی لیتا ہے۔ اس کی ٹریننگ رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ سارا دن انسان جو ہے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے مختلف جگہوں پر مختلف گھنٹوں تک انسان جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور اس بھوک پیاس کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتا، غصے میں آ جاتا ہے، لیکن رمضان یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ روزے کے درمیان بھی انسان صبر سے کام لے۔ تیسرا طریقہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے انسان غیبت سے پرہیز کرتا ہے روزے میں، جیسے کہ واقعہ میں اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ مسجد میں 2 لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے جو ہے کسی کی غیبت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ جاؤ اور پھر سے اس روزے کو رکھو، کیونکہ تم نے کسی کی غیبت کی ہے، چنانچہ تم پر یہ ضروری ہے کہ اب تم جا کر پھر سے اس روزے کو جو ہے مکمل کرو۔ وہیں پر دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر لیتا ہے تو اس کے روزے میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو چونکہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی، اور انسان کی غیبت کرنے سے چونکہ اس کے روزے میں شگاف پیدا ہو سکتا ہے، تو انسان اس مہینے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ وہ غیبت سے پرہیز کرے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھا طریقہ، اور وہ ہے جھوٹ بولنے سے انسان جو ہے پرہیز کرتا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی انسان اس وقت اگر چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اپنے روزے کو بچانے کے لیے انسان صبر سے کام لیتا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ 5واں طریقہ جو انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے وہ ہے
یہ انسان کے اندر سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ جو ہے انسان کانفلکٹ کو اوائڈ کرے اور زیادہ سے زیادہ جھگڑا کرنے سے پرہیز کرے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی انسان کو جو ہے معافی کے لیے ابھارا گیا انسان کو۔ گویا کہ یہ تمام جو 5 طریقے میں نے آپ کو بتائے، ان تمام 5 طریقوں سے انسان کے اندر صبر کے جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر وہ اہم ہتھیار ہے جس سے انسان ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کہے ہوئے الفاظ کے تیر دلوں میں لگ جاتے ہیں، کئی دنوں تک، کئی سالوں تک انسان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن انسان اگر صبر سے کام لے، معافی سے کام لے، تو انسان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ انسان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان جب دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، غیر مسلمانوں کے سامنے دعوت دین کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ سکے، تاکہ ان کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ سکے۔ ان کی باتیں دلوں کو کئی مرتبہ بری لگ جاتی ہیں اور انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے، لیکن صبر وہ ہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لیے یہ کام کرنا اور اس کو کنٹینیو رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے اندر صبر کے جذبے کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرو، تاکہ جتنا صبر تمہارے اندر ہوگا اتنا زیادہ تمہارا دل صاف ہوگا اور اتنا زیادہ تم لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو گے۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ جس سے رمضان جو ہے ہمارے اندر دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ دوسرا اس مہینے میں کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ہے افطار، جہاں پر ایک طرف ہمیں بتایا گیا کہ افطار کے وقت انسان کو دعا کرنی چاہیے، چونکہ افطار کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ وہیں پہ ایک اور تعلیم جو دی گئی وہ ہے کہ دوسروں کو افطاری کرانے کا بھی انسان اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے۔ یعنی انسان جب دوسروں کو افطاری کے لیے بلاتا ہے تو افطار ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ انسان ساتھ بیٹھے گا تب کہیں کمیونیکیشن ہوگا، تب کہیں لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے۔ افطار مل جل کر کھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ افطار وہ موقع دیتا ہے کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں انہیں بلانے کا ایک بہانہ دیتا ہے، دلوں کو صاف کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ رشتہ دار، وہ صلہ رحمی جو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں جوڑے گا، یعنی کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں بھی انہیں جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا تو میں بھی انہیں توڑ دوں گا، میں بھی انہیں کاٹ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی اپنی عمر کو دراز کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھے۔ اس رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے کئی مرتبہ جو اہم ریزن، جو اہم سبب بنتا ہے جس سے رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ ہے دلوں میں خرابی پیدا ہونا۔ رمضان وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اس افطار کے ذریعے سے تم بلاؤ، اور یہ چونکہ بابرکت مہینہ ہے جہاں پر انسان کے دل صاف ہونے کا ذریعہ ہے، اس افطاری کے ذریعے سے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری ہندوستان میں اسی غرض کے لیے کئی سارے مساجد میں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں قطر میں دیکھیں تو افطار صائم کے کئی سارے ٹینٹس بنائے جاتے ہیں جس میں لوگوں کے افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ افطاری کا انتظام کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملیں، لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ بڑھیں، اور یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ محلے والے ایک جگہ جمع ہوں، محلے والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، نئے لوگوں سے انسان کو ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب تک ہم نئے لوگوں سے نہیں ملیں گے، جب تک ہم لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بنے گا، تب تک ہم اصلاح کا کام آخر کیسے کریں گے؟ مسلمانوں کے درمیان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ رمضان کا مہینہ اس افطاری کے ذریعے سے وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس حدیث کو پورا کرنے کا موقع جو ہے رمضان کا مہینہ فراہم کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناؤ اور ایک دوسرے کی غلطی اور اصلاح کی کوشش کرو۔ پھر اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر تو انسان کھانا ایک دوسرے کو بھیجنے کا اتنا رواج نہیں ہوتا، لیکن خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں افطاری کو ثواب کی نیت سے ایک دوسرے ہمسایوں کو جو ہے لوگ افطاری بھیجتے
سمجھتے ہیں، وہ ہمسائے جن کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہوتا ہے۔ وہ ہمسائے جن کے متعلق اتنے سارے حقوق گنوائے گئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ کہیں اللہ کے رسول وراثت میں بھی جو ہے ان ہمسایوں کا جو ہے حصہ نہ رکھ دیں۔ ان سے روابط اور تعلقات کی شروعات کرنے کا رمضان کا مہینہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اس افطاری کو ایک دوسرے کو دینے کے ذریعے سے اپنے دلوں کو ان ہمسایوں کے ساتھ بھی جوڑنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری عبادت جو اس رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جو نماز نہ پڑھنے والا شخص بھی ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر کوشش کرتا ہے کہ با جماعت نماز کی ادائیگی کی جائے، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، اور انسان کوئی نفل کام کرے تو جو ہے انسان کو فرض کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ انسان کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا، زیادہ سے زیادہ جو ہے کمانے کا حریص ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا حریص ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے رمضان میں قیام کیا تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے سارے وہ گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں۔ چنانچہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی 8 رکعت تو کوئی ثواب کا زیادہ حریص ہو تو 20 رکعت جو ہے اس مہینے میں پڑھتا ہے۔ عام دنوں میں انسان جو ہے 1-2 رکعت اور فرض مشکل جو ادا کرتا ہے وہ 20-20 رکعت بھی جو ہے آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد قیام اللیل کے ساتھ بھی وہ پیش آتا ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس نے امام کے ساتھ تراویح کی نماز مکمل کی اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملا۔ کئی مساجد میں خواتین کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کئی محلہ میں خواتین ایک دوسرے کے گھر میں جمع ہو کر تراویح پڑھتی ہیں، اور اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ جب روزانہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تبھی تو ایک دوسرے کی سوچ سمجھ میں آئے گی۔ جب روزانہ ملاقات کریں گے تو یہ نماز لوگوں کے غموں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو عملی جامع پہنانے کا موقع فراہم کرتی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جہاں پر جسم کا کوئی ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم کرا اٹھتا ہے۔ اس کا موقع رمضان کا مہینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ نماز موقع فراہم کرتی ہے کسی کی تکلیف، ان کے دکھ، ان کے پریشانی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ جب ہم سامنے والے کے دکھ، درد اور پریشانی کو سمجھیں گے تب کہیں جا کر دوسروں کے ساتھ ان کے دلوں کے ساتھ جوڑ پائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا، جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر آسانی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس انسان کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی ابھارا گیا کہ انسان اگر دلوں کو جوڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سامنے والے کی تکلیف کو سمجھنا ہوگا، ان کے درد کو سمجھنا ہوگا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ان نمازوں کے ذریعے سے بھی لوگ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے جڑیں، اپنے دلوں کو جوڑیں اور اس کے ذریعے سے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر چوتھا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک اہم مقصد ہے کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کا احساس، ان لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا کیا جائے جو غریب ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں، جو بھوک سے تھکے ہارے ہوتے ہیں، روزانہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، ان لوگوں کی تکلیف کے جذبات کو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے وہ احساس انسان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی مدد کے جذبات انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوں گے جب انسان ان کی تکلیف کا اندازہ کرے، جب انسان کے اندر ان کی تکلیف کا اندازہ ہو تب کہیں جا کر انسان ان کی مدد کر سکتا ہے۔ روزہ وہ موقع دیتا ہے کہ ضرورت مندوں کی اہمیت کا اندازہ، ان کی مدد کرنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ پھر فرمایا کہ آج تم میں سے کیا کسی نے جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی میں نے جنازے میں شرکت کی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی مریض کی عیادت کرنے گیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی میں مریض کی عیادت کرنے گیا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ جس شخص میں یہ تمام باتیں جمع ہو جائیں وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بڑی بات یہاں پر کہی گئی کہ جب تک انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہ ہو کہ وہ مسکین کی تکلیف کو سمجھے، ان کو جو ہے
खाना पहुँचाने की, या अपने तरीके से जैसे जैसे हो कपड़े पहुँचाने की, जिस तरीके से वो मदद कर सकता हो उनकी मदद करे, तो कहा गया कि इसके ज़रिए से वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। रमज़ान का महीना उन गरीबों, उन ज़रूरतमंदों के दिलों को भी समझने का इंसान को मौका फ़राहम करता है कि इसके ज़रिए से उनके साथ अपने दिलों को जोड़ने की इंसान कोशिश करे। फिर उसके बाद 5वां तरीका रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि एक और इबादत जो रमज़ान के महीने में की जाती है वो है दुआ। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करता है इस रमज़ान के महीने में। क्यों? चूँकि अल्लाह ताला की हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल इसमें इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रमज़ान में अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी इबादत छोड़ो और रोज़ा रखने वालों की दुआओं पर आमीन कहो। सुभान अल्लाह! इतने सारे फ़रिश्ते रोज़ेदार की दुआ पर आमीन कहें, इससे बढ़कर बेहतर बात इंसान के लिए क्या हो सकती है? रमज़ान का महीना वो महीना होता है जिसमें ख़ुसूसी तौर पर हर इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है। चूँकि सहरी के लिए हम उठते हैं, फ़जर की नमाज़ से पहले हर इंसान 2 रकात ही सही लेकिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है। ये तहज्जुद की नमाज़ जो है वो वक़्त होती है जो इंसान की दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक़्त होता है। वो हदीस कुदसी जो बारहा हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला जो है रात के आखिरी पहर में आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाते हैं और पूछते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करना चाहता है कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ? कौन है जो मुझसे कुछ माँगना चाहता है, जो मुझसे कुछ माँगे और मैं उसे अता करूँ? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत करना चाहता है ताकि मैं उसे बख्श दूँ, उसकी मग़फ़िरत कर दूँ? ये आम तौर पर जो है इंसान रमज़ान के महीने से हटकर दूसरे महीनों में इस वक़्त में जो है अल्लाह ताला से दुआ नहीं माँग पाता। लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी तौर पर तहज्जुद के साथ-साथ इंसान इस बात का एहतमाम करता है कि वो अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ माँगे और ज़्यादा से ज़्यादा क़रीब होने की कोशिश करे। इंसान जब दुआ करता है तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं करता बल्कि घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, भाई-बहनों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, गोया कि तमाम उम्मत के लिए इंसान दुआ करता है। यहाँ तक कि कोई इंसान अगर गैर हाज़िर हो तो उनके लिए भी दुआ करता है। किसी की गैर हाज़िरी में दुआ की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि हदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक फ़रिश्ता कहता है आमीन और तुम्हारे लिए भी यही हो। चुनांचे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की गैर हाज़िरी में दुआ करने की कोशिश करता है और जब इंसान दुआ करता है तो उनसे इंसान का ताल्लुक मज़बूत हो जाता है। दोनों दुआ करने वाला और जिसके लिए दुआ की जा रही है, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, एक दूसरे के लिए इज्जत, एक दूसरे के लिए एहतराम और ज़्यादा बढ़ जाता है और जब ये मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाए तब कहीं जाकर उनका दिल एक दूसरे से जुड़ जाता है। चुनांचे रमज़ान का महीना ये मौका देता है कि दुआ करो और इस दुआ के ज़रिए से जहाँ पर तुम अजर पा रहे हो वहीं पर जो है दिलों को जोड़ने का ये बेहतरीन तरीका बन जाता है। फिर हम देखते हैं रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें ज़कात और सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवाओं से ज़्यादा तेज़ जो है इस रमज़ान के महीने में सदका व खैरात किया करते थे। चुनांचे इंसान कोशिश करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करे और ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करता है, उन ज़रूरतमंदों का एहसास करता है तो इंसान के दिल के अंदर से कीना, हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर और दूसरों से ये इस बात का एहसास कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है या फिर जो है ये कि मैं अपर हैंड की तरफ हूँ, ये जज़्बा इंसान के अंदर ख़त्म हो जाता है और जब ये तकब्बुर या थोड़ा-सा भी किब्र इंसान के दिल के अंदर से कीना, हसद, तमाम बुराइयाँ जब ख़त्म हो जाती हैं, तब कहीं जाकर इंसान का दूसरों के साथ दिलों को जोड़ना आसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके आखिरी 10 दिनों में जो अहम इबादत की जाती है, वो है एतिकाफ़। इंसान 10 दिनों तक अल्लाह ताला के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर लेता है। अल्लाह ताला की खातिर अल्लाह ताला से लौ लगाने के लिए 10 दिन वो बैठ जाता है। उभारा गया इसी एतिकाफ़ के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि कि जिसने लैलतुल क़द्र का क़ियाम किया ईमान और एहतिसाब के साथ तो माफ़ कर दिए जाएंगे उसके सारे वो गुनाह जो उसने उससे पहले किए हों। फिर एक और हदीस मुबारका में इस एतिकाफ़ की तरफ उभारा गया और कहा गया कि मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाला शख्स गुनाहों से बचा रहता है और उसको वही नेकियां मिलती हैं जो नेक आमाल करने वालों को मिलती हैं। इसका एहतमाम उमूमन हम देखते हैं कि मस्जिदों में एहतमाम किया जाता है जहाँ पर मर्द हज़रात जाते हैं और वहाँ पर मोतकिफ़ हो जाते हैं और जब वहाँ पर तमाम लोग एक पाक मकसद से जमा होते हैं, अल्लाह ताला से लो लगाते हैं तो अल्लाह ताला खुद उनके दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। एक दूसरे को बाज़ नसीहत का बेहतरीन मौका जो है ये एतिकाफ़ फराहम करता है। दिलों को पाक करने का मौका फराहम करता है कि बंदा जब अल्लाह ताला के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर लेता है तो हदीस मुबारका में आया कि बंदा जब अल्लाह ताला की इबादत करता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखते हैं, उसकी नाक बन जाता है जिससे वो सूंघता है, इंसान के कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, इंसान का दिल बन जाता है। तसव्वुर कीजिए
کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جسم کا ہر عضو اگر بن جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل میں بس جائے تو انسان کیوں کر کوئی برائی کرے گا؟ انسان ظاہر سی بات ہے کہ اس برائی سے دور رہے گا، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ بستے ہوں اس دل میں جو ہے نیکی پرہیزگاری زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی نیکی اور پرہیزگاری انسان کے دل میں ہوگی انسان کے لیے حقوق العباد کی ادائیگی آسان ہو جائے گی، لوگوں کے ساتھ دلوں کو جوڑنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ موقع رمضان کا مہینہ فراہم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان عید کا چاند دیکھ لیتا ہے تو آخری کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ یہی وہ صدقہ فطر ہے، وہ صدقہ ہے جو عید کا چاند دکھنے کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے انسان ادا کرتا ہے۔ اور اس صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں سے جو روزے دار سے سرزد ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یعنی کہ یہ صدقہ فطر مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلواتا ہے کہ خوشی میں بھی ضرورت مندوں کا ہمیشہ خیال رکھا جائے، دوسروں کے لیے اچھی چیز کو پسند کیا جائے، دوسروں کی خوشی کا جو ہے انسان ان کے متعلق سوچے، جو قرآن میں آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ خرچ کر جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان جو ہے قربان کرے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو، تم میں سے کوئی شخص نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یا پھر ایمان کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ انسان کو رمضان کے مہینے میں یہ ٹریننگ ملتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے پرانے کپڑے استعمال کی ہوئی چیزیں دینا یہی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بہترین چیز جو تمہارے پاس موجود ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے انسان دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کا اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہی حقوق العباد جو حقوق اللہ جتنی اہمیت کا حامل ہے، حدیث مبارکہ میں آیا وہی اسی حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ قیامت میں سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تمام لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو طنز کیا ہوگا، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، بھلے ہی جو ہے وہ سارکیزم کے ذریعے سے ہو، تانے کے ذریعے سے ہو، مختلف طریقے سے جو ہے سامنے والے کے دل کو جو ہے دکھانے کی کئی ساری چیزیں کی ہوں۔ آج کے زمانے پر اگر ہم نظر ڈالیں، اپنے دلوں کے حال پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینوں میں دلوں کا حال کتنا خراب ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے قریب آنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جو شاعر نے کہا کہ سانس لیتے ہیں عادتاً ورنہ لوگ اندر سے مر گئے صاحب، کہ انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انسان کے دل ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج کا انسان دنیوی مصروفیات میں ملوث اور مادہ پرستی کا شکار ہو گیا ہے۔ دولت، شہرت، کامیابی کے پیچھے میں اور آپ اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ دلوں کی نرمی اور خلوص گویا کہ ختم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس کم وسائل ہوتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے، آج وسائل زیادہ ہیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنے کے طریقے زیادہ ہیں لیکن جتنے وسائل ہیں اتنا ہی انسان ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے۔ رمضان یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ افطاری کے ذریعے سے، نمازوں میں ملاقات کے ذریعے سے ایک دوسرے کے تم قریب آؤ اور ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ آج کے معاشرے کا ایک اور سب سے بڑا چیلنج ہے سوشل میڈیا، وہ سوشل میڈیا جس سے لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کی بجائے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، حقیقی تعلقات ختم ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ آن لائن دوستیوں پر انسان زیادہ توجہ دینے لگا ہے جو اکثر اور بیشتر وقتی اور مصنوعی ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، آج میسج کر دیتے ہیں یا سٹیٹس پر کچھ ڈال دیا تو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ رمضان یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ فزیکل طور پر تم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو اور جتنے ملاقاتیں کرو گی اسی سے تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے اور دل کی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ آج کا انسان خود غرضی کا شکار ہو گیا ہے، مفاد پرستی کا شکار ہو گیا ہے، اور اس قدر مفاد پرستی بڑھ گئی ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے فائدے اور مفاد کو دیکھ کر ہی رشتے نبھاتے ہیں۔ فائدہ ہو تو میں ان سے تعلقات قائم رکھوں گی، اگر کوئی مجھے لگتا ہے کہ ان سے فائدہ نہ ہو تو انسان ان سے تعلقات قائم نہیں کرتا۔ رمضان کا مہینہ کہتا ہے کہ یہ تمام اغراض کو چھوڑ دو، دنیاوی فائدوں کے لیے رشتوں کو قائم نہ کرو بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملنا ہے، اس نیت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان کے مہینہ
جو ہے اس کی ٹریننگ دیتا ہے۔ حسد اور مقابلے کی فضا جو آج معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کے دیگر ذرائع کے ذریعے سے حسد اور مقابلے کو انسان بہت زیادہ اہمیت دینے لگا ہے۔ رمضان انسان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ دلوں کی نرمی کا یہ مہینہ ہے، اپنے دلوں کو نرم کرو، حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان تمام چیزوں سے دور رہو اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرو۔ آج کے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کرنا آسان ہوتا ہوا چلا گیا ہے۔ ہر کوئی اپنی بات کو صحیح اور دوسرے کی بات کو غلط ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پہلے اختلافات ضرور ہوتے تھے لیکن لوگ ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے۔ آج کے اختلافات دشمنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نفرتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور دل میں انسان کے کئی ساری برائیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ان اختلافات کو پیچھے ڈال کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نماز۔ اس کا سبب جو ہے رمضان کا مہینہ فراہم کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم اس مرتبہ رمضان کے ذریعے سے دلوں کو جوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں، محنت کریں، لگن کے ساتھ کریں اور چاہت بہت ضروری ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں ارشاد فرماتے کہ لوگوں، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر ہوگا۔ اس حدیث میں جو ہمیں اہم پوائنٹ دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی کے ساتھ، یعنی اپنی خوشی کے ساتھ خود ایفرٹس ڈالے گا، خود محنت کرے گا، تب کہیں جا کر جو ہے اس کی محنت قبول ہوگی۔ ورنہ صرف چونکہ تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں گی، انسان ان تمام لوگوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کی طرح اگر روزہ رکھ لے، چونکہ تمام لوگ اجتماعیت میں رکھ رہے ہیں، تو انسان وہ فائدے نہیں حاصل کر پائے گا جو رمضان کے اصل فائدے انسان کو حاصل کرنے چاہیے۔ جب تک میں اور آپ دل سے دل ملانے کی نیت اور دل سے اس کے لیے الگ طور پر تقویٰ نہیں کریں گے اور اس کی پلاننگ نہیں کریں گے رمضان کے مہینے سے پہلے کہ اس رمضان سے جب میں گزروں تو ان تمام لوگوں کے ساتھ جو میرے اختلافات ہیں وہ میں ختم کر دوں گی، میرے دل میں جن کے لیے کینہ، حسد، بغض، عداوت، تمام برائیاں ہیں، اپنے دل کو میں پاک و صاف کر لوں گی اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنے دل میں بساؤں گی۔ جب تک اس نیت کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے میں داخل نہیں ہو پائیں گے تو پھر اس کا پھل جو ہے میں اور آپ نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پتھر کی طرح ہوتے ہیں کہ جو بارش آنے کے باوجود بھی جس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کومپل نہیں پھوٹتی، یا پھر اس زرخیز زمین کی طرح بنتے ہیں جو تھوڑی سی پھوان پر بھی سرسبز و شاداب باغات جو ہے اپنے اندر سے نکال لیتی ہے۔ یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چند دنوں میں سایہ فگن ہو رہا ہے، میں اور آپ اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے کوشش کریں اور اس کو بھی اپنے اس پلان اور شیڈیول میں ہم رکھیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دلوں میں جو ہے برائی ہے، ان کے ساتھ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ رمضان کے مہینے سے جب ہم گزرے تو کوئی دشمنی باقی نہ رہے، کوئی غلط جذبات باقی نہ رہے اور ہمارا دل صرف اور صرف پازیٹیو جذبات کے ساتھ بھر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو پاک و صاف کرے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو زیادہ سے زیادہ نیکی بھر دے، اس میں ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔